اللہ ظالم نہیں ہے۔ انسان خود اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے، خود اپنے لیے گڑھے کھودتا ہے، اور جب اس میں گرتا ہے تو شکوہ اللہ سے کرتا ہے۔ اپنے اعمال، اپنی نافرمانیاں یاد نہیں رہتی۔ اپنی مرضی سے غلط راہ چن کر پھر جب نتائج رلاتے ہیں تب عقل آتی ہے۔ لیکن وہ کریم رب پھر بھی کہتا ہے کہ جو ہوا سو ہوا، میری طرف پلٹ آؤ، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ہدایت پا لیتے ہیں۔ اللہ کے طالب پر آنے والی مصیبتیں اور بلائیں بھی رحمتوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ اللہ کی محبت میں ان پر صبر کرتا ہے۔ نفس کو آسان ترین الفاظ میں سمجھنا ہو تو اس کو انسان کی ذات کہیں گے۔ اگر ایک طرف اللہ انسان کے اندر ہے تو دوسری طرف انسان کی اپنی ذات بھی موجود ہے۔ جب اپنی ذات ختم ہو جائے گی تو اللہ کی ذات ظاہر ہو جائے گی اور نفس مطمئنہ ہو جائے گا۔ کچھ لوگ ساری رات اپنے لیے جنت کی دعا مانگتے ہیں اور سورج نکلتے ہی دوسروں کی دنیا جہنم بنا دیتے ہیں۔ تمام نور اسی اللہ کے نور سے ہے اور اسی سے ظاہر ہوئے۔ جو کچھ نظر آتا ہے وہ اللہ کا نور ہی ہے۔ شیطان علم اور عبادت کی صفت میں ماہر تھا، اور یہی منافقوں کی بھی صفت ہوتی ہے۔ شیطان نے اپنی عبادت کو ہی اپنا معبود بنا لیا تھا۔ منافق بھی اپنے علم، عبادت یا اپنی ہی ذات کو اپنا معبود بنائے رکھتا ہے۔ جب کوئی بندہ دنیا کا مال حاصل کرتا ہے اور اس کی محبت دل میں رکھتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ یہ میرا غلام بن گیا ہے، کیونکہ دنیا تو میرا سامان ہے۔ ظاہری اعمال سے دل ہرگز پاک نہیں ہوتا، اور نہ ہی دل سے منافقت جاتی ہے جب تک کہ دل کو اللہ کے ذکر کی آگ سے نہ جلایا جائے، اور نہ ہی اس کے بغیر دل کا زنگ اترتا ہے۔ اللہ کے ذکر کے بغیر دل ہرگز زندہ نہیں ہوتا اور نفس ہرگز نہیں مرتا، اور اس ذکر کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ علم ایک نور ہے، اور علم عقل کے اوپر پڑا ہوا ایک پردہ بھی ہے۔ وہ علم جو حقیقت یعنی اللہ تک پہنچا دے وہ نور ہے، اور جو حقیقت یعنی اللہ سے دور کرے اور امت میں فتنہ اور فساد کا موجب بنے وہ علم عقل پر پڑا ہوا حجاب ہے۔ اللہ کی طلب رکھنے والا جب اللہ کی رضا میں فنا ہوتے ہوتے مکمل فنا ہو جاتا ہے تو اللہ اسے وہی عطا کر دیتا ہے جو ابتدا میں اس کی طلب ہوتی ہے۔ اللہ کامیابیوں اور ناکامیوں سے اپنے بندوں کو آزماتا ہے، حتیٰ کہ اس نے نبیوں کو بھی اسی طرح آزمایا۔ اللہ کے ہاں وہی کامیاب ہے جس کا اندر اور جس کا صبر ہمیشہ یکساں رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی قوم میں فحاشی یا بے حیائی کا غلبہ ہوا ہو اور اللہ تعالیٰ اس کو مصیبت میں مبتلا نہ کر دے۔ جو شخص سیدھی راہ پر چلتا ہے تو وہ خود اپنے فائدے کے لیے چلتا ہے، اور جو گمراہی کا راستہ اختیار کرتا ہے وہ اپنے ہی نقصان کے لیے اختیار کرتا ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ صدقے کا 1 درہم 1000 درہم پر سبقت لے جائے۔ وہ درہم وہ ہے جو سچے دل سے دیا جائے۔ زکوٰۃ دے کر اپنے مال کو مضبوط قلعے میں محفوظ کر لو۔ اپنے بیماروں کا علاج صدقے کے ذریعے کیا کرو، اور مصیبت کے نازل ہونے کے وقت دعا اور عاجزی سے مدد مانگو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اونٹ کے کوہان میں چھری اتنا جلدی اثر نہیں کرتی جتنا جلدی رزق ان لوگوں کے پاس آتا ہے جو دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ سب سے زیادہ بدقسمت وہ بوڑھا ہے جس کے بڑھاپے میں گناہ کی تمنا ہو۔ جوانی میں توبہ تو بزرگوں کا شیوا ہے، بڑھاپے میں گناہ عذاب کے علاوہ کیا ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک انتظام رکھا ہوا ہے۔ اس نے پرندوں کی جیب نہیں رکھی لیکن ان کا رزق رکھا ہے۔
درویش وہ ہے جس کو اللہ کے فیصلوں کا احترام ہو، اور دنیا دار وہ ہے جو اپنی خواہشوں اور ضرورتوں کے علاوہ کسی چیز کا احترام نہیں کرتا۔ مانگنے والے کو مانگنے والا بننے سے پہلے مدد دے دو، سائلوں کو سوال کرنے کی تکلیف سے بچایا کرو۔ لوگوں کی ضروریات کو اگر الفاظ بننے سے پہلے آپ مدد کر دیں تو آپ کو اللہ والا بنا دیا جائے گا۔ یہ یاد رکھنا کہ گلہ کرنے والا آزمائش سے نہیں بچ سکتا، اور شکر کرنے والا سکون اور لطف سے نہیں بچ سکتا۔ عبادت تو وہ ہے جو معبود یعنی اللہ کو منظور ہو جائے، ورنہ کروڑوں سال کی عبادت ایک سجدہ نہ کرنے سے ضائع ہوتی دیکھی گئی ہے۔ نیکی کا راستہ محنت کا راستہ ہے، نیکی سے روکنے کا راستہ بھی محنت کا ہی راستہ ہے، لیکن انجام میں بڑا فرق ہے، جنت اور دوزخ کا۔ محنت کے نتیجے میں اتنا بڑا فرق کیا قابل توجہ نہیں؟ اگر انسان کو اچانک نگاہ مل جائے تو وہ خوف سے پاگل ہو جائے، یہ دیکھ کر کہ زمین انسانی ڈھانچوں سے کس طرح بھری پڑی ہے۔ یہ ویرانے کبھی آباد تھے، یہ آبادیاں بھی کبھی ویرانے بن جائیں گی۔ دنیا میں کون کون نہیں آیا، یہاں کیا کیا نہیں ہو چکا، کتنے باغ جہان میں لگ لگ کر سوکھ گئے۔ اصل علم یہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں کتنے لوگوں کی زندگی میں چراغ جلائے، کتنے مکانوں میں آپ نے روشنی کی، آپ نے کتنے لوگوں کو فائدہ پہنچایا، آپ نے اس دنیا میں کیا کیا تقسیم کیا، دنیا کو کیا دیا، آپ اللہ کے بندوں کو کیا دے کے آ رہے ہیں، آپ کتنے لوگوں کو معاف کر کے آ رہے ہیں، کتنے لوگوں سے معافی مانگ کر آئے ہیں، آپ نے کس مقام پر اللہ کے خوف سے جھگڑا بند کیا، کون سا گناہ جو ممکن تھا مگر اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے چھوڑ دیا، کون سی چیز تھی راستے میں پڑی ہوئی اور آپ نے اسے اس لیے نہیں اٹھایا کہ اللہ کا خوف آ گیا تھا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کی محبت کسی شخص کے دل میں ٹھہر جاتی ہے تو بندہ اس سے مانوس ہو جاتا ہے اور ہر اس چیز کو دشمن سمجھنے لگتا ہے جو اس کو اللہ تعالیٰ کی محبت سے غافل کر دے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ بندہ گناہ کرنے کی وجہ سے علم بھول جانے کا شکار ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طاقتور مومن اللہ تعالیٰ کے نزدیک کمزور اور ناتواں مومن سے زیادہ بہتر اور پسندیدہ ہے، اور ہر ایک میں بھلائی ہے۔ تم اس چیز کی تمنا کرو جو تمہیں فائدہ پہنچائے اور کمزور نہ بنو۔ اگر مغلوب ہو جاؤ تو کہو اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے، جو اس نے چاہا کیا، اور لفظ اگر مگر سے گریز کرو، کیونکہ اگر مگر شیطان کے کاموں کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایوب علیہ السلام غسل کر رہے تھے کہ سونے کی ٹڈیاں ان پر گرنے لگیں، وہ ان کو اپنے کپڑے میں جمع کرنے لگے۔ ان کے پروردگار نے ان کو پکارا کہ اے ایوب، جو کچھ تم دیکھ رہے ہو سونے کی ٹڈیاں، کیا میں نے تمہیں اس سے بے پرواہ نہیں کر دیا؟ انہوں نے عرض کیا کہ صحیح ہے اے رب العزت، لیکن تیری برکت سے میں کس طرح بے پرواہ ہو سکتا ہوں؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اللہ کے خوف سے اتنا روئے کہ ان کی آنکھیں دکھنے لگیں۔ لوگوں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ اپنے اللہ سے دعا کریں کہ وہ آپ کی آنکھوں کو ٹھیک کر دے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میرا مقصد اس سے بڑا ہے کہ جس کا مجھے ڈر ہے۔ پوچھا گیا، آپ کا مقصد کیا ہے؟ اس پر آپ نے فرمایا، وہ دو عظیم امر ہیں، جنت کی خواہش اور دوزخ سے امان۔ جو دل غفلت کی دلدل میں پھنس گیا ہے، اس دل سے تو پتھر اچھے ہیں۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں،
نفس کو قابو کرنے کا اور نفس کو پاک کرنے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ ذکر، اور ذکر میں گم ہو جانا۔ پھر اس کی یاد میں ایسا گم ہوا کہ نفس کی بات ختم ہو گئی۔ تو جب تک آپ کسی کی یاد میں اور خیال میں گم نہیں ہوتے ہیں، نفس سے بچنا مشکل ہے۔ لوگ کثرت دنیا ہی کی وجہ سے کافر یا مشرک بنتے ہیں۔ کبھی کسی مفلس نے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا، جب بھی کیا کسی دنیا والے نے ہی کیا۔